ویسے بھی گمن صاحب جو ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اوپرا سے عقیدہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ تقاریر میں، بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو شاید سارے دیوبندی جو علماء ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے ایسا؟ جی، اکابر علماء جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اب اس دور میں چند علماء دیوبند میں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو عرش پہ مانتے ہیں، سوائے چند کے باقی سبھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اس میں دو انسانوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، گمراہ صوفیوں سے یہ بات منتقل ہوگی انسانوں میں۔ جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ وہ اپنے ماتھے پر اگر لیبل بھی لگا لے کہ سنی ہونے کا، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ یعنی سنیت کے لیے کوئی معیار ہے نا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اور اس پر ان کا اجماع ہے، ان کا اتفاق ہے، وہ یک زبان ہے اس عقیدے پہ کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہے۔ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب دیوبندی علماء سنجیدگی سے کام لیں، وہ سلف کی کتابوں کی ورگردانی کریں، وہ اسلامی عقائد پر مرتب کتابوں کو پڑھیں، وہاں یہ چیز پائیں گے کہ اللہ رحمان اپنے عرش پہ ہے، نہ کہ ہر جگہ ہے۔ یہ جہمیہ کہتے تھے، محدثین نے ان کا رد کیا، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور فطرت سے ان کا رد کیا ہے۔ آج اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو وہ بہت بڑی خطا پر ہے۔ یعنی وہ امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا سوائے میرے۔ پہلے مسلمانوں میں یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام، کبار ائمہ اسلام، وہ اس کو نہیں سمجھ سکے، میں اس کو سمجھا ہوں۔ وہ اس مطابق عقیدہ نہیں بنا سکے، وہ غلطی پر تھے اور میں صحیح ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اسلاف امت کو جھٹلا دینا اور ان کے عقیدے سے منحرف ہو کر ان کے عقیدے کے برخلاف کوئی عقیدہ امت کے سامنے پیش کرنا۔ یہ قرآن و حدیث کی نصوص، یہ قرآن و سنت کے دلائل اسلاف امت نے پڑھے، سمجھے اور ان مطابق عقیدہ اور عمل جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ تو لہذا آج کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ سلف کے سامنے عقیدہ پیش کرے اور کہے کہ اللہ ہر جگہ اور اس پر قرآن کے دلائل پیش کرے۔ سوچے کیا سلف صالحین، ائمہ دین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین قرآن کریم کو نہیں سمجھے اور اس آیت کے مطابق انہوں نے عقیدہ کیوں نہیں بنایا؟ اگر تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میں محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں، میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر، یعنی گمن صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اب اس پر میں کتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ جب مجھے خلوت میں وہ حوالے ملتے ہیں نا، یا میں رو پڑتا ہوں یا مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری رائے اکابر کے ساتھ چلتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ اور یہ میرے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہے، آپ خود دیکھو گے۔ میں بس اوقات بہت سارے عقائد پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، پھر مجھے ملک بھر سے ساتھی رابطہ کرتے ہیں، استاد یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں لکھا ہے۔ میں ایک بات کہہ چکا ہوتا ہوں، معیدات پھر میرے پاس جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، میں کہتا تھا۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کے تحت لکھا کہ اللہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہتے کس کا موقف ہے؟ میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، لگاؤ فتویٰ۔ اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے کہتے کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے لکھا ہے وہ زندہ ہے، کرو بات ان سے جا کر، مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو یہ کمزور باتوں میں سے ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ دیوبندی اکابر اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اگر تقی صاحب نے بھی لکھ دیا تو کیا ہوا؟ اصل میں شاید انہوں نے اپنے جو حلقہ احباب میں یہ دلیل دینے کی کوشش کی ہوگی کہ ہم میں سے چند لوگ دیوبندی علماء میں سے شاید چند نہیں مانتے، تو ان کے سامنے انہوں نے تقی عثمانی صاحب نام پیش کر دیے، چونکہ ان کا ایک نام ہے، ان کی ایک شخصیت ہے نا، تو وہ ان کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو میں تو کہوں گا کہ میرا تو وہی عقیدہ جو تقی صاحب کا ہے۔ ہاں جی، تو آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ یعنی ائمہ دین کا کیوں نہیں حوالہ دے دیا؟ فلاں فلاں امام جو ہیں وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ جی بالکل۔ پھر مزے والی بات یہ ہے کہ گمن صاحب جو ہیں یہ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، جی جی، تو یہ ہمیں کوئی اوپری نہیں لگتی بات، کیونکہ جامعہ کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے۔
اور یہ کوئی ہمارا فتویٰ نہیں معاذ اللہ کہ ہم مطلب کہ ان کو ہماری کوشش ہے کہ ان کو اہل سنت سے نکال دیں یا انہیں جامی قرار دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گھمن صاحب جامی ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ دین یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جامعہ کا عقیدہ ہے. جی بالکل, لہٰذا ہمارے یعنی جو جی آپ سب جو اس عقیدے کا حامل ہوگا وہ جامی ہوگا, بات اتنی سی ہے. ہمارے ان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے اور اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی بالکل. گھمن صاحب کی تقاریر کا ایک مجموعہ, خطبات کا مجموعہ چھپا ہوا ہے, خطبات گھمن, اور اس مجموعہ کے مرتب ہے محمد بلال جنگوی صاحب. صفحہ نمبر 205 پہ یہ عبارت ہے کہ میں نے عرض کیا, یعنی گھمن صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے امام کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے. اچھا, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے یہ عقیدہ منسوب کیا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں رب کی ذات کے بارے میں نعمان کا احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے, صرف اللہ عرش پر نہیں ہے. اب لو جی آئیں, آپ جتنے بھی علماء دیوبند ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس ہوئی اس دن سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء دیوبند ہیں ان سے ہماری درخواست ہے آپ جمع ہو جائیں, اتفاق کریں, کہیں بتا دیں, ایک حوالہ پیش کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. لو ہم آپ کو مطلب آپ داد دیں گے کہ آپ نے بڑی کوشش کی, امام صاحب کی طرف گھمن صاحب نے ایک قول منسوب کیا اور اس قول کی سند آپ نے پیش کر دی ہے. تو یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ پرانے علماء جو ہیں وہ تو امام صاحب سے عقیدہ اہل سنت والا نقل کرتے رہے. جی ابن ابیل زنفی رحمہ اللہ نے شرح عقیدۃ طحاوی میں لکھا ہے, اگرچہ وہ قول امام صاحب سے ثابت نہیں ہے مگر ہیں تو وہ حنفی علماء میں سے نا, انہوں نے لکھا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتا وہ ایسا اور ایسا ہے. جی صحیح. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا گھمن صاحب کہتے رہتے ہیں.